وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اور جو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم پچھلے کئی خطبات سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے متعلق جو احکامات اور تعلیمات ہیں وہ سن رہے ہیں، اور امام الانبیاء کا وضو کا طریقہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے وضو کے ضروری امور جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، جو چیزیں وضو میں فرض ہیں وہ اور ان کے دلائل تفصیل سے سنیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے وضو میں جو سنتیں ہیں ان میں سے 2 سنتوں کا تذکرہ سنا تھا۔ ایک سنت ہم نے یہ سنی تھی کہ وضو میں مسواک، اس کی اہمیت اور اس کا سنت ہونا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرنا۔ دوسرا ہم نے سنا تھا کہ اعضائے وضو ان کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، 2 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے، اور اعضائے وضو کو ایک بار دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ بعض اعضاء کو 1 دفعہ، بعض اعضاء کو 2 دفعہ، اور بعض اعضاء کو 3 دفعہ دھونا یہ بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ جو بندہ تمام اعضاء کو 1 مرتبہ دھو لے اس کا بھی ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ دھو لے اس کا بھی ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، بعض 1 بعض 2 اور بعض اعضاء کو 3 دفعہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ 3 سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو دھونا وہ حلال اور جائز نہیں۔ تیسری سنت ہے عزیز بھائیوں، وضو کی سنتوں میں سے وضو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو دھونا 3 مرتبہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہ توضأ فاستوقف ثلاثا، سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے وضو میں
اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ وضو شروع کرنے سے پہلے دھویا۔ یہ عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرض نہیں ہے وضو میں کہ پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دھوئیں، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا حکم نہیں آیا کہیں بھی کہ وضو میں سب سے پہلے ان ہاتھوں کو دھو لو۔ وہ جو قرآن میں ہاتھوں کو دھونے کا حکم آیا ہے نا، وہ آپ فرائض میں سن چکے ہیں کہ وہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کا مسئلہ ہے، جو ہم چہرے کے بعد دھوتے ہیں۔ تو یہ ہتھیلیوں کو وضو شروع کرنے سے پہلے دھونا یہ سنت ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور خاص طور پر جب بندہ نیند سے بیدار ہو، نیند سے اٹھے، تو پھر ان ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دھونا، اس کی بڑی تاکید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، سنن اربعہ میں یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا۔ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی نیند سے اٹھے، نیند سے بیدار ہو، تو اپنے ہاتھوں کو پانی والے برتن میں مت ڈالے جب تک وہ اپنے ہاتھوں کو پانی والے برتن سے باہر 3 مرتبہ دھو نہ لے، اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ بالٹی ہوتی ہے، بعض لوگ بالٹی میں پانی ڈال کر غسل کرتے ہیں، کوئی ٹب میں پانی ڈال کر غسل کرتے ہیں، برتن ہوتے ہیں غسل کرنے کے لیے۔ تو ان میں سو کر جب بندہ اٹھتا ہے نا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، ہاتھ نہیں داخل کرنا ان میں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، بندے کو پتہ ہی نہیں اس کا ہاتھ رات کہاں چلتا رہا، کہاں اس نے رات گزاری ہے، اس کے ہاتھ کو کچھ لگا ہے یا نہیں لگا، اس کو تو نیند میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس لیے سو کر اٹھنے سے کے بعد جب وضو کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دھونے کی یہ تاکید ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو وضو کے شروع میں دھونا یہ سنت ہے۔ ایک سنت وضو کی یہ ہے کہ اپنے اعضائے وضو کو مل کر دھونا۔ اگر بندہ ویسے ہی پانی بہا دے پورے عضو پر، ٹوٹی کے نیچے کر دے اور پانی اس کے اوپر بہہ جائے سارا، ملے نہ بھی، وضو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ یہ اعضائے وضو کو، چہرے کو، بازوؤں کو، پاؤں کو مل کر دھونا وضو میں یہ فرض نہیں ہے، لیکن سنت ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، یتوضأ، آپ وضو فرما رہے تھے، یدلو کو، یدئی ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے دھو رہے تھے۔ یدلو کو، یدئی ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعضائے وضو کو ملتے تھے ہاتھوں کے ساتھ، اور مل کر اعضائے وضو کو دھوتے تھے۔ تو یہ بھی سنت ہے، وضو میں فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے ملنا۔ اعضاء کا تر ہونا فرض تھا، وہ آپ نے سن لیا، اب ملنا یہ سنت ہے وضو میں، یہ فرائض میں شامل نہیں ہے۔ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے وضو کے بعد دعا پڑھنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، تم میں سے جو بندہ بھی وضو کرتا ہے اور وہ مکمل وضو کرتا ہے، ثم یقول، مکمل اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت میں یہ لفظ ہیں اور ایک دوسری روایت میں مسلم شریف کی یہ لفظ زائد ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ دوسری روایت میں یہ لفظ بھی آتے ہیں۔ ایک روایت میں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں وحدہ لا شریک لہ کے لفظ زائد ہیں، اور اس کے بعد ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پڑھے گا اچھا وضو کرنے کے بعد، تفتح لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا جائیں گے، وہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، لیکن ان الفاظ کی سند صحیح نہیں ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ پہلے والے لفظ صرف دعا اتنی ہے وضو کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، زیادہ سے زیادہ یہ الفاظ ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ یہ اگلی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ترمذی کی سند ضعیف ہے، اور ترمذی کے علاوہ ان الفاظ کو کسی امام نے اپنی کتاب کے اندر روایت نہیں کیا ہے۔ ترمذی اس روایت کو بیان کرنے میں اکیلے ہیں اور سند بھی اس کی صحیح نہیں ہے۔ وضو کی سنتوں میں ایک سنت ہے وضو کرنے کے بعد اپنی چلو ایک پانی کا لینا اور اپنی شرمگاہ کی طرف اپنے کپڑوں پر وہ چلو پھینک دینا۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، یہ بھی سنن نسائی شریف کے اندر امام نسائی نے بھی روایت کی ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور ایک چلو پانی کا لیتے، ثم ندہ الی فرجہ، پھر امام الانبیاء پانی کا وہ چلو لے کر اپنی شرمگاہ کی طرف اپنے کپڑوں پر وہ پانی کا چلو پھینک دیتے۔ یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی نا خاص طور پر ایسے شخص کے لیے جس کو وسوسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کو وسواس پریشان کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بڑا فائدہ ہے اس پیارے پیغمبر کی سنت کو اختیار کرنے میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشروں میں جن کو ہر وقت یہ وسوسہ لگا رہتا ہے کہ اس کا پیشاب نکل گیا ہے، اس کا پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کے کپڑے پلید ہو گئے ہیں، اور کئی لوگ ان وسوسوں میں آ کر اپنی نمازوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے شیطان کہ تیرا تو جسم ہی پاک نہیں رہتا، تیرے تو کپڑے ہی پاک نہیں رہتے، تیری تو نماز ہی نہیں ہونی، تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے؟ لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر وضو کرتے وقت پانی کا چلو لے کر اپنے کپڑوں پر شرمگاہ کی طرف چھڑک دیتا ہے تو پھر شیطان زیادہ وسوسے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ شیطان کے حملے سے، اس کے وار اور شر سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ اللہ کے نبی کے ہر عمل میں خیر اور برکت ہے، بندے کو نہیں پتا کیا کیا خیر اور برکت ہوتی ہے پیارے پیغمبر کے ہر طریقے میں۔ تو یہ وضو کی جو سنتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اپنی زندگی میں اہتمام کرتے تھے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ فرائض بھی آپ نے تفصیل سے دلائل کے ساتھ سن لیے، تو ان کو آپ سامنے رکھیں گے، شروع سے لے کر نیت سے لے کر ان چیزوں کے مطابق وضو کریں گے تو آپ کا 100% امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہے پورے وضو میں، نہ فرائض میں نہ سنتوں میں کہیں بھی گردن کے مسے کا ذکر نہیں آیا کہ وضو میں
گردن کا مسح کوئی فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ نہ اللہ کے نبی نے دوران وضو زندگی میں کبھی الٹے ہاتھوں سے نہ سیدھے ہاتھوں سے گردن کا مسح نہیں کیا، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد سے ثابت ہے، نہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے گردن کا مسح کرنا وضو میں ثابت ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو سب سے بڑے شاگرد جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے تمام فتاوی کو نقل کیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ان دونوں اماموں سے، امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں، ان کے شاگردوں سے بھی نہیں، ان سے بھی ثابت نہیں ہے وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا، نہ سنت نہ فرض نہ مباح، کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا ہے وضو کے درمیان گردن کا مسح کرنا، وضو میں ہے ہی نہیں کہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں، نہ ان کی شاگردوں کی زندگی میں، تصور ہی نہیں ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں۔ اور مسلمان اس کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں گردن کے مسح کرنے کو، نہیں کرتے تو کہتے ہیں اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ پھر کئی لوگ میں نے دیکھا ہے، انہوں نے نا وضو کے ہر عضو دھونے کی الگ الگ دعا بنائی ہوئی ہے۔ ہاتھ دھونے کی الگ دعا ہے، چہرہ دھونے کی الگ دعا ہے، سر کا مسح کرنے کی الگ دعا ہے، بازو دھونے کی الگ دعا ہے، پاؤں دھونے کی الگ دعا ہے۔ یہ دعا بھی کہیں کتاب و سنت میں، حدیث میں اس دعا کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، یہ بھی گڑنتل دعا ہے، خود بنائی ہے، اس کا امام الانبیاء سے یا پیارے پیغمبر سے، صحابہ سے کہیں بھی کوئی ثبوت حدیث کے ذخیرے کے اندر موجود نہیں۔ وضو پر بسم اللہ والی دعا ہے یا وضو کے آخر پر ختم کرنے کے بعد یہ دعا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام لینا وضو کے دوران، اور آخر میں اس دعا کے علاوہ وضو میں کوئی دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے یا نیکی اور ثواب سمجھ کے وہ کسی دعا کا اہتمام کرتا ہے ہر وضو کے لیے الگ دعا، تو وہ بدعت کا مرتکب ہے، اجر نہیں ملے گا اس کو، گناہ گار ہو جائے گا، اور اس کا عمل بدعت والا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا امر، ہمارا حکم، ہمارا طریقہ نہیں ہے، فہو رد، وہ اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ پروردگار کو وہ عمل نہیں چاہیے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے گا۔ اچھا، عام جگہوں پر آپ نے سنا بھی ہوگا، کئی مساجد کے وضو خانوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، لکھ کر لگایا ہوتا ہے وضو خاموشی سے کریں، وضو خاموشی سے کریں۔ نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ وضو خاموشی سے کریں، اور نہ ہی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وضو خاموشی سے کریں، اور نہ ہی پیارے پیغمبر میں سے کسی صحابہ کا قول ہے کسی صحابی کا کہ وضو خاموشی سے کریں، اور نہ ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا قول ہے کہ وضو خاموشی سے کریں۔ مسئلہ ہی نہیں ہے وضو کا، یہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بندے کو، مسلمان کو ہمیشہ حد الوسعت اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے، کم استعمال کرنی چاہیے، صرف ان کاموں کے لیے زبان استعمال کرے جن کاموں کا اسے دنیا میں، آخرت میں، اس کے دین کو، اس کے معاشرے کو، اس کے خاندان کو، اس کی
جو ہے نا وہ جماعت کو، مسلمانوں کو جس بات کا فائدہ ہو وہ کرنی چاہیے، اور جس کا فائدہ نہ ہو اس سے اپنی زبان کو ہمیشہ روک کر رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہی۔ یہ وضو کا مسئلہ نہیں، نہ غسل کا مسئلہ ہے، نہ وضو کا مسئلہ ہے۔ جو ضرورت کی بات ہے وہ وضو کے دوران بھی ہو سکتی ہے، اور بندہ برہنہ ہے واش روم کے اندر، غسل کے دوران بھی ضرورت کی بات بندہ کر سکتا ہے باہر والوں سے، کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت ہے بات کرنا۔ لیکن بلا وجہ نہ وضو میں باتیں کرنی ہے نہ وضو کے علاوہ کرنی، وہ تو ہمیشہ اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچے، 1000 بار سوچے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے دین میں، دنیا میں، آخرت میں کرے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَصْمُتْ، یہ تیرا اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے، چپ رہ، بولنا نہیں ہے، کسی وقت بھی نہیں بولنی لا یعنی باتیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو، لا یعنی باتوں کو ہمیشہ چھوڑ کے رکھتا ہے، ان سے دور رہتا ہے۔ تو لغو باتیں، خام خواہ زبان چلاتے چلے جانا، بندہ جتنی زیادہ باتیں کرتا ہے نا اتنی زیادہ اس کی زبان سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں جن باتوں کے بعد اس کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، پشیمان ہونا پڑتا ہے دنیا میں بھی، اور یہی باتیں بسا اوقات اسے آخرت میں ندامت اور شرمندگی کا باعث بن جائیں گی اس کے لیے جو بہت زیادہ زبان چلاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سے کہا، معاذ کہتے ہیں کہ بندے نے کہا اللہ کے نبی اوصینی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے اس بندے کو وصیت کی، آپ نے کہا کفا علیکا ہذہ، یہ اپنی زبان اپنے آپ پر روک کے رکھ، ہر وقت باتیں ہی کرتے چلے جانا، زبان چلاتے ہی چلے جانا، بے سوچے سمجھے ہر جگہ پر باتوں میں ہی مصروف رہنا۔ امسک علیکا ہذہ، اپنی زبان کو روک کے رکھ۔ معاذ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر کی یہ وصیت سن رہے تھے، کہنے لگے انؤاخذ بما نتکلم، اللہ کے نبی کیا ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، کیا باتوں کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا جو ہم باتیں کرتے ہیں رب کی عدالت میں کل؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالنے والی ان کی زبانوں کی کٹی پھٹی باتیں تو ہوں گی، نمازیں ان کی ٹھیک ہوں گی، روزے ان کے ٹھیک ہوں گے، زکاتیں ان کی ٹھیک ہوں گی، حج ان کے ٹھیک ہوں گے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہوگا، باقی معاملات ان کے ٹھیک ہوں گے، لیکن اوندے منہ ان سارے معاملات کے ٹھیک ہونے کے باوجود انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی کٹی پھٹی باتوں سے۔ کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر دی، گالی نکال دی، کسی کا لا یعنی مذاق اڑا دیا، کسی پر بہتان باندھ دیا، جھوٹ بول دیا، فضول لا یعنی لغو بات کر دی جس کا فائدہ کوئی نہیں دنیا اور آخرت میں۔ اور بسا اوقات میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی النار 70 خریفا۔ بندہ، بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں،
بندہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، باتیں کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، یہوی بہا فی النار 70 خریفاً، 70 سالوں کی مسافت وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، ایک بات کہنے کی وجہ سے۔ ایک بات اللہ کی ناراضگی کی اس کی زبان سے نکلی، جتنا 70 سالوں میں بندہ مسلسل سفر کرتا رہے، اور 70 سالوں میں جتنا سفر کرے اتنا وہ اس ایک بات کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، پھر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ خاموشی کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خاموشی کا تعلق ہے مسلمان کی پوری زندگی کے ساتھ، چلتے پھرتے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور گھر میں بھی، مارکیٹ میں بھی، بازار میں بھی، دفتر میں بھی، ہمیشہ ہر بات تول کر اپنی زبان سے نکالیں، سوچ سمجھ کر نکالیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، ورنہ خاموش رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر نا کھینچ رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کتنا کو وہ ہماری طرح لا یعنی باتوں میں اپنی زبان کتنی کو استعمال کرتے ہوں گے؟ بڑی مرتبہ آپ نے سنا زندگی میں کہ ایک مشرک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، خاموش تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے، پیارے پیغمبر بھی خاموش تھے، تنگ آ کر نہ وہ باز ہی نہیں آ رہا تھا، تنگ آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کہا تو بھی ایسا ہی۔ اللہ کے نبی یہ بات سن کر چل پڑے، وہاں رکے نہیں۔ پھر اب کوئی گالی نہیں نکالی تھی، انہوں نے کوئی برا لفظ نہیں کہا تھا، تو بھی ایسا ہی جیسا مجھے کہہ رہے، تنگ آ کر کہا، اللہ کے نبی چل پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، گالیاں دیتا رہا، میں خاموش رہا، آپ کھڑے رہے، جب میں نے اتنے لفظ بول دیے آپ چل پڑے۔ آپ نے فرمایا جب تو خاموش تھا اللہ کے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، جب تو نے یہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا فرشتے چلے گئے تو مجھے بھی وہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس ابو بکر کے بارے میں کیا کتنی کو باتیں کر رہا ہوگا وہ ہر وقت، اپنی زبان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو اپنی زبان کا کتنا خطرہ ہے، کتنا فکر ہے، کتنا احساس ہے۔ کاش آج مسلمانوں کو یہ فکر اور یہ احساس اپنی زبان کے متعلق پیدا ہو جائے مسلمانوں کے دلوں میں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہاد الذی اوردنی الموارد، میری اس زبان نے مجھے تباہی کے گڑھوں کے کناروں پر لا کر کھڑا کر دیا، اس نے ہلاکت کے گڑھوں میں مجھے پہنچا دیا زبان نے۔ ایسے نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 70 سال کی مسافت زبان، ایک بات زبان کی وہ بندے کو جہنم کی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ تو خاموشی کا تعلق بندے کی پوری زندگی سے ہے، وضو سے نہیں ہے، اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کو صرف وضو کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ وضو کے فرائض میں آپ نے یہ سنا تھا کہ پاؤں کا دھونا، دونوں قدموں کا دھونا یہ فرض ہے وضو میں، اس کی دلیل بھی سنی تھی۔ یہ دھونے اس وقت فرض ہیں جب پاؤں کے اوپر موزے یا جرابیں وغیرہ وغیرہ نہ ہوں۔ اگر بندے نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوئے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو پھر پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے اسلام میں، پھر پاؤں پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، رخصت دی ہے پاؤں پر مسح کرنے کی۔ اس حوالے سے میں چند دلائل انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں
اس مسئلے کو بہت بڑا جانا جاتا ہے. کئی لوگ، میں نام نہیں کسی کا لیتا، ان کے کلپ چل رہے ہیں، لوگ سینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کہتے ہیں اس دور کی سب سے بڑی بدعت ہے جرابوں پر مسح کرنا. جرابوں پر مسح کرنا بدعت ہے، اس کا اسلام میں تعلق ہی نہیں. یہ لوگوں نے خود بدعت ایجاد کر لی ہے صدی کی. اس قول کا آپ نے جائزہ لینا ہے. چند دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. پہلی حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، سنن ابو داود میں بھی ہے اور مسند امام احمد کے اندر بھی ہے یہ حدیث. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ کسی مشن پر روانہ کیا مدینہ طیبہ سے. جس علاقے میں گئے وہ سرد علاقہ تھا، انہیں وضو کرتے ہوئے وہاں سردی کی وجہ سے سخت مشقت اٹھانا پڑی. انہوں نے آ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہم اس علاقے میں مشن پر گئے تھے، سردی بڑی سخت تھی، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، تو ہمیں بڑی تکلیف اٹھانا پڑی نمازوں کے لیے وضو کرتے ہوئے. حدیث کے لفظ ہیں، ثوبان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى التَّسَاخِينِ. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو حکم دیا کہ آئندہ زندگی میں کبھی ایسا ہو أن يَمْسَحُوا عَلَى التَّسَاخِينِ، تو قدموں پر جو چیز بھی پہنی ہوئی ہے، قدموں کو ڈھانپنے والی ہر چیز پر تم مسح کر سکتے ہو. یہ اجازت دی، رخصت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جرابوں کی حالت میں جرابوں پر، موزوں پر جو بھی پہنا ہوا ہے، جس نے پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہے، اس پر مسح کرنے کی اجازت دی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں، سند اس کی صحیح ہے. کسی راوی کے اوپر کسی قسم کا، کسی محدث کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، سب راوی ثقہ ہیں. بعض اہل علم نے ایک اعتراض کیا ہے اس کی سند پر، وہ اعتراض بھی آپ یاد کر لیں تاکہ جو اعتراض آپ کے سامنے کرے اس عمل پر آپ اس کی صحیح اصلاح کر سکیں، تربیت کر سکیں. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اس میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے جو بیان کرنے والے راوی ہیں نا، ان کا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اور ان سے بیان کرنے والا راوی، ان کا نام ہے راشد بن سعد، جو بیان کرتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے. کہتے ہیں راشد بن سعد نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں، اور جب راوی مروی عنہ سے اس نے کوئی بات نہ سنی ہو اور اس کا نام لے کر بیان کر دے تو وہ سند تو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے. تو منقطع تو ضعیف روایت ہوتی ہے. اس انقطاع کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں، سماع ثابت نہیں ہے. راشد بن سعد کا ثوبان رضی اللہ عنہ سے، اس وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. راشد بن سعد نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی سنا ہوا ہے اور یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کا سماع ثابت ہے. دونوں صحابہ کے یہ شاگرد ہیں اور دونوں صحابہ سے ان کا سننا ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سماع کی تصریح کر دی صحیح سند کے ساتھ کہ سنا انہوں نے. تو یہ اعتراض تو ختم ہو گیا کہ منقطع ہے. منقطع تب ہوتی ہے جب سنا نہ ہو، زمانہ بھی ایک نہ ہو. جس طرح منقطع کی مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور بتایا ہے کہ سارے محدثین کا اس بات پر اجماع ہے. ملاقات ہونا یہ شرط نہیں ہے روایت کے متصل ہونے کے لیے، ہم زمانہ ہونا کافی ہے. راوی ثقہ ہو، مدلس بھی نہ ہو. اور یہ راشد بن سعد بالاتفاق ثقہ راوی اور مدلس بھی نہیں ہے. جب راوی ثقہ ہو، مدلس نہ ہو، زمانہ ایک ہو، تو اس کی روایت بالاتفاق
وہ سما پر محمول ہوتی ہے۔ اگر یہ اعتراض مان بھی لیا جائے کہ ملاقات نہیں اس 18 سال کے معاصرت کے عرصے میں، تو پھر بھی یہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی اعتراض اس سند پر آج تک پیش نہیں کر سکا، کوئی نہیں کر سکا۔ یہ ایک اعتراض تھا جس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے، جرابوں پر مسح کرنے کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ دوسری حدیث سنن ابو داود میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین والنعلین، آپ وضو کر رہے تھے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، پیارے پیغمبر نے اپنے جوتوں پر اور اپنی جرابوں پر مسح کیا ہے۔ سنن ابو داود کتاب الطہارہ میں، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی سند پر بھی ایک اعتراض کیا ہے بعض لوگوں نے کہ اس کی سند میں شرحبیل راوی ہیں۔ تو یہ شرحبیل راوی ہیں، اس کے جتنے کلاس فیلوز ہیں وہ سب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب روایت کرتے ہیں تو وہ موضوع کا لفظ بولتے ہیں، اور یہ جب روایت کرتا ہے شرحبیل بن حذیل تو یہ جرابوں کا لفظ بولتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس کے تمام کلاس فیلوز لفظ بولنے حدیث میں موضوع کا، اور یہ اکیلا بندہ لفظ بولے جرابوں کا، تو اس کا مطلب ہے یہ روایت شاذ ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے اس پر، یہ شاذ ہے۔ شاذ کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی ہے، وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی روایت کے خلاف روایت کرے، یا ایک ثقہ راوی ہے وہ زیادہ ثقہ لوگوں کی روایت کی خلاف روایت کرے۔ تو کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کے جتنے شاگرد ہیں، یہ حذیل بن شرحبیل بھی ان کا شاگرد ہے، باقی بھی ان کے شاگرد ہیں۔ باقی شاگرد جب یہ روایت کرتے ہیں تو وہ خفین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اکیلا یہ شرحبیل حذیل بن شرحبیل یہ اکیلا جورب کا لفظ استعمال کرتا ہے، لہذا اس کی روایت ان کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض بھی میرے بھائیوں کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ وجہ کیا ہے؟ جرابوں پر مسح کرنے کی حدیث الگ ایک مستقل حدیث ہے، اور موضوع پر مسح کرنے کی حدیث الگ حدیث ہے، اور پگڑی پر مسح کرنے کی حدیث یہ تیسری الگ حدیث ہے، اور یہ تینوں حدیثیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ان کے شاگردوں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ جس میں یہ حذیل بن شرحبیل امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اس حدیث میں سفر کا ذکر ہے کہ یہ سفر کی بات ہے، اور جو دوسری روایت ہے جس میں خفین کا لفظ ہے اس میں کہیں بھی سفر کا ذکر ہی نہیں، لفظ بھی نہیں۔ وہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے۔ یہ تو مخالف ہے ہی نہیں اس کے۔ مخالفت تو تب ہوتی کہ اس میں تھا موضوع پر مسح کیا، اور اس کی روایت میں آ جاتا موضوع پر مسح نہیں کیا، پھر مخالفت ہوتی ہے۔ اگر ایک راوی ایک چیز زائد بیان کر دیتا ہے اور وہ راوی ثقہ ہو تو اس کو زیادہ ثقہ کہتے ہیں محدثین، اور ثقہ راوی کی زیادتی دوسرے راویوں پر قبول کی جاتی ہے۔ یہ زیادہ ثقہ کے باب سے ہے، یہ شاذ یا منکر کے باب سے ہے ہی نہیں یہ روایت۔ اس لیے یہ اعتراض بھی اس پر فضول ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ تیسری اور آخری روایت خلاصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ازرق بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اون کی جرابوں پر مسح کیا۔ میں نے کہا اتمسحو علیہما، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، اتمسحو علیہما، آپ اون کی جرابوں پر مسح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم انہما خفان ولکنہما من صوف، ہاں یہ بھی موضعی ہیں، انہما خفان، یہ میرے لفظ نہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی 10 سال
امام الانبیاء کی خدمت کا شرف پانے والے عربی الاصل، اصل عربی صحابی، اس وقت کے جب عربی زبان میں کسی زبان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، خالص عربی زبان ہوتی تھی، دوسری زبانیں آئی نہیں تھی عربی زبان کے اندر، اس زمانے کے صحابی، وہ صحابی رسول، خادم رسول، اصل عربی اصل، وہ کہتے ہیں کہ انہما خفان، خوف صرف چمڑے کا نہیں ہوتا۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جو خوف ہے چمڑے کا ہو تو خوف ہوتا ہے۔ خوف چاہے اون کا ہو، چاہے دھاگے کا ہو، چاہے سوت کا ہو، جو چیز بھی پاؤں کو ڈھانپ لے، ہر چیز کو عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں خوف کہتے ہیں، خوف۔ سند بالکل صحیح ہے، ذمہ دار ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اس قول کی 100% صحیح سند، صحابی رسول۔ دنیا میں بات یاد رکھنا، دنیا میں عربی زبان کا معنی، کسی عربی لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے نا بڑی بڑی دنیا میں ڈکشنریاں لکھی گئی ہیں، عربی لغتوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تاج العروس بہت بڑی کتاب ہے امام زبیدی کی۔ لسان العرب بہت بڑی کتاب ہے ابن منظور الافریقی کی، کوئی میرا خیال 11 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ تاج العروس بھی 10-11 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح موجم مقاییس اللغہ ہے، اسی طرح ازہری کی ہے، زہری کی ہے، اسی طرح قاموس ہے۔ یہ ساری جتنی عربی کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو معنی بیان کیا جاتا ہے نا، ساری دنیا کے لوگ اس کو دلیل سمجھتے ہیں، حجت سمجھتے ہیں کہ ان عربی ڈکشنری والوں نے یہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہ خود عربی نہیں تھے، انہوں نے سارا کچھ نقل کیا ہے، اور جو ان کی نقل ہے نا، اکثریت نقل بھی سند کے بغیر ہے، پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے نقل یا نہیں صحیح، عربوں سے نقل کی ہے اور اکثر نقل سند کے بغیر ہے، وہ سب کے نزدیک حجت ہے۔ اور جو اصل عربی صحابی ہیں جنہوں نے نقل نہیں کیا کسی سے، جو عربی زبان میں دوسری زبانیں شامل ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات حجت نہیں ہوگی، ان کی بات ان سے کروڑ گنا افضل ہے، ان ساری کتابوں والوں سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ ساری کی ساری بنیاد ہی انس رضی اللہ عنہ نے ڈھا دی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں جرابوں پر مسا نہیں۔ جتنی بخاری کی، مسلم کی خف و خفان پر مسا کرنے والی حدیثیں ہیں نا موضوع پر، وہ ساری کی ساری یہ جرابوں پر مسا کرنے کی دلیل بن گئی، کیونکہ جراب بھی موضع ہے، اور اس کو میں نے موضع نہیں کہا، ابن سیدہ نے نہیں کہا، زہری نے نہیں، ازہری نے نہیں کہا، اس کو ابن منظور افریقی نے نہیں کہا، یہ خادم رسول محمد الرسول اللہ کے صحابی اس کو موضع کہہ رہے ہیں جو اصل عربی ہے۔ تو یہ بھی موضع ہے، موضوع کے اوپر مسا کرنے کی تمام دلیلیں وہ جرابوں پر مسا کرنے کی دلیلیں بن گئی۔ اس لیے جرابوں پر مسا کرنا امام الانبیاء کی سنت ہے، پیارے پیغمبر سے ثابت ہے۔ 16 سے زیادہ صحابہ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں ایک صحابی کی صحیح سند کے ساتھ یہ قول پیش کر سکتا ہوں، 16 سے زیادہ صحابہ انہوں نے جرابوں پر مسا کیا ہے، ثابت ہے، ان سے کیا کرنا ثابت ہے۔ اب نے تفصیل دیکھنی ہو، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں اور محلہ ابن حزم میں، تینوں کتابوں کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 16 صحابہ کے نام اور ان کا عمل صحیح سند کے ساتھ، سکے بند سند کے ساتھ موجود ہے کہ وہ جرابوں پر، اون کی جرابوں پر، یہ کپڑے کی جرابوں پر مسا کرتے تھے۔ اگر کوئی حدیث ہی نہیں تھی صحیح جرابوں پر مسا کرنے کی تو صحابہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ ایسا عمل کر سکتے تھے جس کا ثبوت نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اس لیے کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسائل جرابوں کے حوالے سے کچھ اور بھی ہیں، انشاءاللہ الرحمن ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، وہ اگلے خطبہ جمعہ میں باقی جو جرابوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں نا، بڑے اہم مسائل ہیں اور بڑے ضروری ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں جانتے ہی نہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔